بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ الف لام را تلک آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ الف لام را، یہ ہیں روشن کتاب کی آیتیں۔ یقیناً ہم نے آپ پر اے نبی اس عربی قرآن کو نازل فرمایا ہے کہ آپ سمجھ سکیں۔ ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں آپ کی جانب اس قرآن کو اپنی وحی کے ساتھ نازل فرمانے سے۔ یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ تفسیر سورہ یوسف۔ اس سورت کی فضیلت میں ایک حدیث وارد ہوئی ہے لیکن وہ سخت ضعیف ہے۔ اس کا ایک متابع تاریخ دمشق ابن عساکر میں بھی ہے لیکن اس کی سند بھی موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ قرآن مجید کا سب سے پیارا قصہ۔ سورہ بقرہ کی تفسیر کے شروع میں حروف مقطعہ کی بحث گزر چکی ہے۔ اس کتاب یعنی قرآن شریف کی یہ آیتیں بہت واضح کھلی ہوئی اور خوب صاف ہیں، مبہم چیزوں کی حقیقت کھول دیتی ہیں۔ یہاں پر تلکا معنی میں ہے ہذہ کے، چونکہ عربی زبان نہایت کامل اور مقصد کو پوری طرح واضح کر دینے والی اور وسعت و کثرت والی ہے، اس لیے یہ پاکیزہ تر کتاب اس بہترین زبان میں افضل تر رسول پر فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام فرشتے کی سفارت میں تمام روئے زمین کے بہتر مقام میں یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ المنورہ وقتوں میں بہترین وقت میں نازل ہو کر ہر طرح کمال کو پہنچی تاکہ آپ اے نبی ہر طرح سوچ سمجھ سکیں اور اسے جان لیں۔ ہم بہترین قصہ بیان فرماتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ رسول اللہ اگر کوئی واقعہ بیان فرماتے اس پر یہ آیت اتری۔ یہ روایت ابن جریر طبری کی ہے۔ اور روایت میں ہے کہ ایک زمانے تک قرآن کریم نازل ہوتا گیا اور رسول اللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے تلاوت فرماتے رہے۔ پھر انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، اگر کوئی واقعہ بھی بیان ہو جاتا تو اس پر یہ آیتیں اتری۔ پھر کچھ وقت کے بعد کہا کاش کہ آپ کوئی بات بیان فرماتے۔ اس پر سورہ زمر کی آیت نمبر 23 اتری، اللہ نزل احسن الحدیث، اور بات بیان ہوئی۔ یہ روایت مستدرک حاکم کی ہے۔ روش کلام کی ایک ہی ڈھب دیکھ کر صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا اللہ کے رسول، بات سے اوپر کی اور قرآن سے نیچے کی کوئی چیز ہوتی یعنی واقعہ؟ اس پر یہ آیات اتری۔ پھر انہوں نے حدیث کی خواہش کی، اس پر آیت اللہ نزل اتری۔ پس قصے کے ارادے پر بہترین قصہ اور بات کے ارادے پر بہترین بات نازل ہوئی۔ اس جگہ جہاں کہ قرآن کریم کی تعریف ہو رہی ہے اور یہ بیان ہے کہ یہ قرآن اور سب کتابوں سے بے نیاز کر دینے والا ہے، حافظ ابو بکر احمد ابن ابراہیم اسماعیلی لائے ہیں کہ خلافت فاروقی کے زمانے میں آپ نے حمص نامی علاقے کے چند آدمی بلائے۔ ان میں 2 شخص وہ تھے جنہوں نے یہودیوں سے چند باتیں منتخب کر کے لکھ لی تھیں۔ وہ اس مجموعے کو بھی اپنے ساتھ لائے کہ عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت کر لیں گے، اگر آپ نے اجازت دی تو ہم اس میں اسی جیسی اور باتیں بھی بڑھا لیں گے ورنہ اسے بھی پھینک دیں گے۔ یہاں آ کر انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین، یہودیوں سے ہم بعض ایسی باتیں سنتے ہیں کہ جن سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کیا وہ باتیں ان سے لے لیں یا بالکل ہی نہ لیں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا شاید تم نے ان کی کچھ باتیں لکھ رکھی ہیں، سنو میں اس میں فیصلہ کن واقعہ سناؤں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خیبر گیا، وہاں کے ایک یہودی کی باتیں مجھے بہت پسند آئیں، میں نے اسے درخواست کی اور اس نے وہ باتیں مجھ لکھ دیں۔ میں نے واپس آ کر رسول اللہ سے ذکر کیا، رسول اللہ نے فرمایا جاؤ وہ لے کر آؤ۔ میں خوشی خوشی چلا کہ شاید رسول اللہ کو میرا ایک کام پسند آ گیا۔ لا کر میں نے اس کا پڑھنا شروع کیا۔ اب ذرا سی دیر کے بعد میں نے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سخت ناراض ہیں۔ میری زبان سے ایک حرف بھی نہ نکلا اور مارے خوف کے میرا رواں کھڑا ہو گیا۔ میری یہ حالت دیکھ کر اب رسول اللہ نے ان تحریروں کو اٹھا لیا اور ان کا ایک ایک حرف مٹانا شروع کیا اور زبان مبارک سے ارشاد فرماتے جاتے تھے کہ دیکھو خبردار، ان کی نہ ماننا، یہ تو گمراہی کے گڑھے میں جا پڑے ہیں۔
اور یہ تو دوسروں کی بہکا رہے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ نے اس ساری تحریر کا ایک حرف بھی باقی نہ رکھا۔ یہ سنا کر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم نے بھی ان کی باتیں لکھی ہوئی ہوتی تو میں تمہیں ایسی سزا کرتا کہ اوروں کے لیے عبرت ہو جائے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم ہرگز ایک حرف بھی نہ لکھیں گے۔ باہر آتے ہی جنگل میں جا کر انہوں نے اپنی وہ تختیاں گڑھا کھود کر دفن کر دیں۔ مراسیل ابی داؤد میں بھی عمر رضی اللہ عنہ سے ایسی ہی روایت ہے، واللہ اعلم۔ لیکن سامعین، جیسا کہ ہم نے اسی کتاب تفسیر ابن کثیر کے مقدمے میں بنی اسرائیل یعنی یہود و نصارہ کے علماء سے ان کی سابقہ آسمانی کتابوں کے حوالے سے باتوں کو ذکر کرنے کے اصول بیان کر دیے ہیں، تفسیر ابن کثیر کے مقدمے کو ایک مرتبہ سن لیا جائے، جس سے بنی اسرائیل سے روایتوں کو اخذ کرنے کے اصول و ضوابط کا علم ہو جائے گا، جن کا ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنے مقدمے میں تذکرہ فرمایا ہے۔ اذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ جبکہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے ذکر کیا کہ ابا، میں نے 11 ستاروں کو اور سورج چاند کو دیکھا اور دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یوسف علیہ السلام کا خواب۔ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری، مسند احمد اور شرح السنن البغوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کریم ابن کریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ نیز صحیح بخاری، مسلم اور مسند احمد، مسند ابو داؤد طیالسی اور مسند حمیدی کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ سب لوگوں سے زیادہ بزرگ کون ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا جس کے دل میں اللہ کا ڈر سب سے زیادہ ہو۔ انہوں نے کہا ہمارا مقصد ایسا عام جواب نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا پھر سب لوگوں میں زیادہ بزرگ یوسف علیہ السلام ہیں، جو خود نبی تھے، جن کے والد یعقوب علیہ السلام اور دادا اسحاق علیہ السلام اور پردادا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، یہ سب نبی تھے۔ انہوں نے کہا ہم یہ بھی نہیں پوچھتے۔ رسول اللہ نے فرمایا پھر کیا تم عرب کے قبیلوں کی نسبت یہ سوال کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ رسول اللہ نے فرمایا سنو، جاہلیت کے زمانے میں جو ممتاز اور شریف تھے وہ اسلام لانے کے بعد بھی ویسے ہی شریف ہیں جبکہ انہوں نے دینی سمجھ حاصل کر لی ہو۔ تفسیر ابن جریر طبری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ نبیوں کے خواب اللہ کی وحی ہوتے ہیں۔ مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں 11 ستاروں سے مراد یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں اور سورج چاند سے مراد آپ کے والد اور والدہ ہیں۔ اس خواب کی تعبیر خواب دیکھنے کے 40 سال بعد ظاہر ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ 80 برس کے بعد ظاہر ہوئی، جبکہ آپ نے اپنے ماں باپ کو تخت شاہی پر بٹھایا اور 11 بھائی آپ کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ میرے مہربان باپ، یہ دیکھیے آج اللہ تعالیٰ نے میرے خواب کو سچا کر دکھایا۔ یہ روایت بھی تفسیر ابن جریر طبری کی ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کا یہ قول انشاءاللہ اسی سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 کے ضمن میں آئے گا۔ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے خواب کو جب سنا تو کہا پیارے بچے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کریں۔ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح برگزیدہ کریں گے تمہیں تمہارے رب، اور تمہیں باتوں کی کل بٹھانی بھی سکھائیں گے اور اپنی نعمت تمہیں بھرپور عطا فرمائیں گے، اور یعقوب کے گھر والوں کو بھی، جیسے کہ اللہ نے اس سے پہلے تمہارے داداؤں یعنی ابراہیم و اسحاق علیہ السلام کو بھی بھرپور اپنی نعمت دی۔ یقیناً آپ کے رب اے یوسف بہت بڑے علم والے اور زبردست حکمتوں والے ہیں۔
سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یعقوب علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب بیان نہ کرنے کی تاکید۔ یوسف علیہ السلام کا یہ خواب سن کر اس کی تعبیر کو سامنے رکھ کر یعقوب علیہ السلام نے تاکید کر دی کہ اسے بھائیوں کے سامنے نہ دہرانا، کیونکہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اور بھائی آپ کے سامنے پست ہوں گے، یہاں تک کہ وہ آپ کی عزت و تعظیم کے لیے آپ کے سامنے اپنی بہت ہی لاچاری اور عاجزی ظاہر کریں۔ تو بہت ممکن ہے کہ اس خواب کو سن کر اس کی تعبیر کو سامنے رکھ کر شیطان کے بہکاوے میں آ کر ابھی سے تمہاری دشمنی میں لگ جائیں اور حسد کی وجہ سے کوئی نامعقول فریب کاری کرنے لگیں اور کسی حیلے سے تمہیں پست کرنے کی فکر میں لگ جائیں۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم لوگ کوئی اچھا خواب دیکھو تو خیر اسے بیان کر دو، اور جو شخص کوئی ایسا برا خواب دیکھے تو جس کروٹ پر ہو وہ کروٹ بدل دے اور بائیں طرف 3 مرتبہ دھتکار دے اور اس کی برائی سے اللہ کی پناہ طلب کرے اور کسی سے اس کا ذکر نہ کرے تو وہ خواب اسے کوئی نقصان نہ دے گا۔ سنن ابی داؤد، مسند احمد وغیرہ میں حدیث ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں خواب کی تعبیر جب تک نہ لی جائے وہ گویا پرندے کے پاؤں پر ہے، ہاں جب اس کی تعبیر بیان ہو گئی پھر وہ ہو جاتا ہے۔ فائدہ، اسی سے یہ حکم بھی لیا جا سکتا ہے کہ نعمت کو چھپانا چاہیے جب تک کہ وہ از خود اچھی طرح حاصل نہ ہو جائے اور ظاہر نہ ہو جائے۔ لیکن اس موضوع سے جڑی حدیث سخت ضعیف بلکہ موضوع ہے۔ یوسف علیہ السلام کی فضیلت۔ یعقوب علیہ السلام اپنے لخت جگر یوسف علیہ السلام کو انہیں ملنے والے مرتبوں کی خبر دیتے ہیں کہ جس طرح خواب میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ فضیلت دکھائی، اسی طرح وہ آپ کو بلند مرتبہ نبوت کا بھی عطا فرمائیں گے اور آپ کو خواب کی تعبیر سکھا دیں گے اور آپ کو اپنی بھرپور نعمت دیں گے، یعنی نبوت، جیسے کہ اس سے پہلے وہ ابراہیم خلیل اللہ کو اور اسحاق علیہ السلام کو بھی عطا فرما چکے ہیں جو آپ کے دادا اور پردادا تھے۔ اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہیں کہ نبوت کے لائق کون ہے۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين۔ یقیناً یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لیے بڑے بڑے نشان ہیں، جبکہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنسبت ہمارے باپ یعنی یعقوب علیہ السلام کو بہت زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ ہمارے ابا صریح غلطی میں ہیں، یوسف کو تو مار ہی ڈالو یا اسے کسی نامعلوم جگہ پہنچا دو کہ تمہارے والد کا رخ صرف تمہاری طرف ہی ہو جائے، اس کے بعد تم صلاحیت والے ہو جانا۔ ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو قتل تو نہ کرو بلکہ اسے کسی گمنام کنویں کی تہ میں ڈال آؤ کہ اسے کوئی راہ رو قافلہ اٹھا لے جائے، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یوسف علیہ السلام سے بھائیوں کا حسد۔ فی الواقع یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعات اس قابل ہیں کہ ان کا دریافت کرنے والا ان سے بہت سی عبرتیں حاصل کر سکے اور نصیحتیں لے سکے۔ یوسف علیہ السلام کے ایک ہی ماں سے دوسرے بھائی بنیامین تھے اور یہ سب بھائی اور ماں سے تھے۔ یہ سب آپس میں کہتے ہیں اللہ کی قسم ابا یعنی یعقوب علیہ السلام ہم سے زیادہ ان دونوں یعنی یوسف اور ان کے بھائی بنیامین کو چاہتے ہیں۔ تعجب ہے کہ ہم پر جو جماعت ہیں ان کو ترجیح دیتے ہیں، جو صرف 2 ہیں۔ یقیناً یہ تو والد صاحب کی صریح غلطی ہے۔ یہ یاد رہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی نبوت پر دراصل کوئی دلیل نہیں، اور اس آیت کا طرز بیان تو بالکل اس کے خلاف پر ہے۔ بعض لوگوں کا بیان ہے کہ اس واقعے کے بعد انہیں نبوت ملی، لیکن یہ چیز بھی محتاج دلیل ہے، اور دلیل میں قرآنی آیت یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 پیش کی، جس میں لفظ اسبات پیش کرنا بھی احتمال سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا، اس لیے کہ بطون بنی اسرائیل کو اسبات کہا جاتا ہے، جیسے کہ عرب کو قبائل کہا جاتا ہے اور عجم کو شعوب کہا جاتا ہے۔
پس آیت میں صرف اتنا ہی ہے کہ بنی اسرائیل کے اسباط پر وحی الہی نازل ہوئی۔ انہیں اس لیے اجمالاً ذکر کیا گیا کہ یہ بہت تھے، لیکن ہر سبط برادران یوسف میں سے ایک کی نسل تھی۔ بس اس کی کوئی دلیل نہیں کہ خاص ان بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت جیسے عظیم منصب پر فائز فرمایا ہو، واللہ عالم۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف ہی کو ختم کر ڈالو تاکہ ہماری راہ کا کانٹا ہی ہٹ جائے، ہم ہمارے ابا کو نظر آنے لگ جائیں اور ابا کی محبت صرف ہمارے ہی ساتھ رہے۔ اب اسے باپ سے ہٹانے کی دو صورتیں ہیں، یا تو اسے مار ہی ڈالو یا کہیں ایسی دور دراز جگہ پھینک آؤ کہ ایک کی دوسرے کو خبر ہی نہ ہو، اور اسے کر کے پھر نیک بن جانا، توبہ کر لینا، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ یہ سن کر ایک نے مشورہ دیا، یہی سب سے بڑا تھا اور اس کا نام روبیل تھا۔ یہ روایت تفسیر ابن جریر کی ہے۔ کوئی تو کہتا ہے یہودا تھا، کوئی کہتا ہے شمعون تھا۔ اس نے کہا بھائی یہ تو ناانصافی ہے، بلا وجہ بلا قصور صرف عداوت یعنی دشمنی میں آ کر خون ناحق گردن پر لینا تو ٹھیک نہیں۔ یہ بھی کچھ اللہ کی حکمت تھی، رب کو منظور ہی نہ تھا ان میں قتل یوسف کی قوت ہی نہ تھی۔ اللہ کو منظور تو یہ تھا کہ یوسف کو نبی بنائیں، بادشاہ بنائیں اور انہیں عاجزی کے ساتھ یوسف کے سامنے کھڑا کریں۔ پس ان کے دل روبیل کی رائے سے نرم آ گئے اور طے ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو کسی غیر آباد کنویں کی تہ میں پھینک دیں۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ بیت المقدس کا کنواں تھا۔ انہیں یہ خیال ہوا کہ ممکن ہے مسافر وہاں سے گزریں اور وہ اسے اپنے قافلے میں لے جائیں، پھر کہاں یہ اور کہاں ہم۔ جب گردیے کام نکلتا ہو تو زہر کیوں، دو بغیر قتل کیے مقصود حاصل ہوتا ہے، تو کیوں خون آلودہ ہاتھ کرو۔ ان کے گناہ کا تصور تو کرو، یہ رشتہ داری کے توڑنے، باپ کی نافرمانی کرنے، چھوٹے پر ظلم کرنے، بے گناہ کو نقصان پہنچانے، بڑے بوڑھے کو ستانے اور حقدار کا حق کاٹنے، حرمت و فضیلت کا خلاف کرنے، بزرگی کو ٹالنے اور اپنے باپ کو دکھ پہنچانے اور اسے اس کے کلیجے کی ٹھنڈک یعنی یوسف علیہ السلام اور آنکھوں کے سکھ سے ہمیشہ کے لیے دور کرنے، اور بوڑھے باپ اللہ کے لاڈلے پیغمبر کو اس بڑھاپے میں ناقابل برداشت صدمہ پہنچانے اور اس بے سمجھ بچے کو اپنے مہربان باپ کی پیار بھری نگاہوں سے ہمیشہ اوجھل کرنے کے در پہ ہیں۔ اللہ کے دو نبیوں کو دکھ دینا چاہتے ہیں، محبوب و محب میں تفرقہ ڈالنا چاہتے ہیں، سکھ کی جانوں کو دکھ میں ڈالنا چاہتے ہیں، پھول سے نازک بے زبان بچے کو اس کے مشفق مہربان بوڑھے باپ کی نرم گرم گودی سے الگ کرتے ہیں۔ اللہ انہیں بخشے، آہ شیطان نے کیسی الٹی پڑھائی ہے اور انہوں نے بھی کیسی بدی پر کمر باندھی ہے۔ قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ سارے بھائی یعقوب علیہ السلام اپنے والد سے کہنے لگے، ابا آخر آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب کھائے پیے اور کھیلے کودے، اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ کہاں اسے تمہارا لے جانا مجھے تو سخت صدمہ دے گا اور مجھے یہ بھی کھٹکا لگا رہے گا کہ تمہاری غفلت میں اسے بھیڑیا کھا جائے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسی زور آور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم بالکل عاجز ہی ہوئے۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کے لیے بھائیوں کا باپ سے اصرار۔ بڑے بھائی روبیل کے سمجھانے پر سب بھائیوں نے اس رائے پر اتفاق کر لیا کہ یوسف علیہ السلام کو لے جائیں اور کسی غیر آباد کنویں میں ڈال آئیں۔ اس کے طے کرنے کے بعد باپ کو دھوکہ دینے اور بھائی کو پھسلا کر لے جانے اور اس پر آفت ڈھانے کے لیے سب مل کر باپ کے پاس آئے۔ باوجود یہ تھے بد اندیش، بدخواہ، برا چاہنے والے، لیکن باپ کو اپنی باتوں میں پھنسانے کے لیے اور اپنے گہرے مکر میں انہیں الجھانے کے لیے پہلے ہی جال بچھاتے ہیں کہ ابا آخر کیا بات ہے جو آپ ہمیں یوسف کے بارے میں امین نہیں جانتے؟ ہم تو اس کے بھائی ہیں، اس کی خیر خواہی ہم سے زیادہ کون کر سکتا ہے؟ یرتع و یلعب کی دوسری قرات نرتع و نلعب بھی ہے۔
باپ سے کہتے ہیں کہ بھائی یوسف کو کل ہمارے ساتھ سیرت کے لیے بھیجیے، ان کا جی خوش ہوگا، 2 گھڑی کھیل کود لیں گے، ہنس بول لیں گے، آزادی سے چل پھر لیں گے، آپ بے فکر رہیے، ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے، ہر وقت دیکھ بھال رکھیں گے، آپ ہم پر اعتماد کیجئے، ہم اس کے نگہبان ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کے متعلق خوف۔ اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کی اس طلب کا کہ بھائی یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ سیر کے لیے بھیجیے جواب دیتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے مجھے اس سے بہت محبت ہے، تم اسے لے جاؤ گے، مجھ پر اس کی اتنی دیر کی جدائی بھی شاق گزرے گی۔ یعقوب علیہ السلام کی اس بڑی ہوئی محبت کی وجہ یہ تھی کہ آپ یوسف علیہ السلام کے چہرے پر خیر کے نشان دیکھ رہے تھے، نبوت کا نور پیشانی سے ظاہر تھا، اخلاق کی پاکیزگی ایک ایک بات سے آیا تھی، صورت کی خوبی سیرت کی اچھائی کا بیان تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دونوں باپ بیٹوں پر صلاۃ والسلام ہو۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ممکن ہے تم اپنی بکریوں کے چرانے چگانے اور دوسرے کاموں میں مشغول رہو اور اللہ نہ کرے کوئی بھیڑیا آ کر اس کا کام تمام کر جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ یعقوب علیہ السلام کی اسی بات کو انہوں نے لے لیا اور دماغ میں بسا لیا کہ یہی ٹھیک عذر ہے، یوسف علیہ السلام کو الگ کر کے ابا کے سامنے یہی گھڑن گھڑ دیں گے۔ اسی وقت بات بنائی اور جواب دیا کہ ابا، آپ نے بھلا فکر کیا، ہماری جماعت کی جماعت قوی اور طاقتور موجود اور ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے؟ بالکل ناممکن، اگر ایسا ہو جائے تو پھر تو گویا ہم سب بیکار، نکمے، عاجز اور نقصان والے ہی ہوئے۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون۔ پھر جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف کو لے کر چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہ میں پھینک دیں، ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ یقیناً وقت آ رہا ہے، آپ انہیں اس ماجرے کی خبر اس حال میں دیں کہ وہ جانتے ہی نہ ہو۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یوسف علیہ السلام کا کنویں میں ڈالا جانا۔ سمجھا بجھا کر بھائیوں نے باپ کو راضی کر ہی لیا اور یوسف علیہ السلام کو لے کر چلے۔ جنگل میں جا کر سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ یوسف علیہ السلام کو کسی غیر آباد کنویں کی تہ میں ڈال دیں، حالانکہ باپ یعقوب علیہ السلام سے یہ کہہ کر لے گئے تھے کہ اس کا جی بہلے گا، ہم اسے عزت کے ساتھ لے جائیں گے، ہر طرح خوش رکھیں گے، اس کا جی بہل جائے گا اور یہ راضی خوشی رہے گا۔ یہاں آتے ہی غداری شروع کر دی، اور لطف یہ ہے کہ سب نے ایک ساتھ دل سخت کر لیا۔ ان کی باتوں میں آ کر یعقوب علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو ان کے سپرد کر دیا۔ جاتے ہوئے انہوں نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو سینے سے لگا کر چمٹا کر دعائیں دے کر رخصت کی۔ باپ کی آنکھوں سے ہٹتے ہی ان سب نے بھائی کو ایذائیں دینی شروع کر دی، برا بھلا کہنے لگے اور چاٹا چٹول سے بھی باز نہ رہے، مارتے پیٹتے برا بھلا کہتے اس کنویں کے پاس پہنچے اور ہاتھ پاؤں رسی سے جکڑ کر کنویں میں گرانا چاہا۔ آپ ایک ایک کے دامن سے چمٹتے ہیں اور ایک ایک سے رحم کی درخواست کرتے ہیں، لیکن ہر ایک جھڑک دیتا ہے اور دھکا دے کر مار پیٹ کر ہٹا دیتا ہے۔ مایوس ہو گئے، سب نے مل کر مضبوط باندھا اور کنویں میں لٹکا دیا۔ آپ نے کنویں کا کنارہ ہاتھ سے تھام لیا، لیکن بھائیوں نے انگلیوں پر مار مار کر اسے بھی ہاتھ سے چھڑا لیا۔ آدھی دور یوسف علیہ السلام پہنچے ہوں گے کہ انہوں نے رسی کاٹ دی، آپ تہ میں جا گرے۔ کنویں کے درمیان میں ایک پتھر تھا جس پر کھڑے ہو گئے۔ یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری میں ہے۔ عین اس مصیبت کے وقت، عین اس سختی اور تنگی کے وقت اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی جانب وحی کی کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے، آپ صبر و سحار سے کام لیں اور انجام کا آپ کو علم ہو جائے۔ وحی میں فرمایا گیا کہ غمگین نہ ہو، یہ نہ سمجھیے کہ یہ مصیبت زائل نہ ہوگی، سنیے اللہ تعالیٰ آپ کو اس سختی کے بعد آسانی دیں گے، اس تکلیف کے بعد راحت ملے گی، ان بھائیوں پر اللہ آپ کو غلبہ دیں گے۔ یہ گو آپ کو پست کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کی چاہت ہے کہ وہ آپ کو بلند کریں۔ یہ جو کچھ آج آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، وقت آئے گا کہ آپ انہیں ان کے اس کرتوت کو یاد دلائیں گے اور یہ ندامت سے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، اپنا قصور سن رہے ہوں گے، اور انہیں یہ بھی نہ معلوم ہوگا کہ آپ ہیں، یعنی وہ آپ کو بغیر پہچانے، آپ کے بتلانے پر آپ کو پہچانیں گے اور نادم ہوں گے۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب برادران یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے،
یعنی جب یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے، مصر کے بادشاہ بنے، انہیں نبوت ملی، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا اور انہیں پہچان لیا، لیکن یہ انہیں نہ پہچان سکے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے ایک پیالہ منگوایا، اپنے ہاتھ پر رکھ کر اسے انگلی سے ٹھونکا، آواز نکلی ہی نہ تھی۔ اسی وقت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، لو یہ جام تو کچھ کہہ رہا ہے اور تمہارے متعلق ہی کچھ خبر دے رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا ایک سوتیلا بھائی تھا یوسف نامی، تم اسے باپ کے پاس سے لے گئے اور اسے کنویں میں پھینک دیا، پھر اسے انگلی ماری اور ذرا سی دیر کان لگا کر فرمایا، لو یہ کہہ رہا ہے کہ پھر تم اس کے کرتے پر جھوٹا خون لگا کر باپ کے پاس گئے اور وہاں جا کر ان سے کہہ دیا کہ آپ کا لڑکا یوسف اسے بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ اب تو یہ حیران ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے، ہائے برا ہو، بھانڈا پھوٹ گیا، اس جام نے تو تمام سچی سچی باتیں بادشاہ سے کہہ دیں۔ بس یہی ہے جو آپ کو کنویں میں وحی ہوئی کہ ان کے اس کرتوت کو آپ انہیں ان کی بے شعوری میں جتائیں گے۔ وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اور رات کے اندھیرے میں اپنے باپ کے پاس یوسف علیہ السلام کے بھائی روتے ہوئے پہنچے اور کہنے لگے، ابا ہم تو آپس میں شرطیہ دوڑ میں لگ گئے، یوسف کو ہم نے اپنے اسباب کے پاس چھوڑا تھا جو اسے بھیڑیا کھا گیا، آپ تو ہماری بات باور کرنے کے نہیں، گو ہم بالکل سچے ہی ہوں۔ یوسف کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون سے خون آلودہ بھی کر لائے تھے۔ باپ نے کہا، یوں نہیں بلکہ تم نے اپنے دل ہی سے ایک بات بنا لی ہے، بس صبر ہی بہتر ہے، تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بھائیوں کا باپ کے سامنے مکر و فریب۔ چپ چاپ ننھے بھائی یوسف علیہ السلام پر، اللہ کے معصوم نبی پر، باپ کی آنکھ کے تارے پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر رات ہوئے باپ کے پاس سرخ رو بننے اور اپنی ہمدردی ظاہر کرنے کے لیے غم زدہ ہو کر روتے ہوئے پہنچے اور اپنے ملال کا یوسف علیہ السلام کے نہ ہونے کا سبب یہ بیان کیا کہ ہم نے تیر اندازی اور دوڑ شروع کی۔ چھوٹے بھائی یعنی یوسف علیہ السلام کو اسباب کے پاس چھوڑا، اتفاق کی بات ہے اسی وقت بھیڑیا آ گیا اور بھائی کو لقمہ بنا لیا، چیر پھاڑ کر کھا گیا۔ پھر باپ کو اپنی بات صحیح طور پر جچانے اور ٹھیک باور کرانے کے لیے پانی سے پہلے باڑ باندھتے ہیں کہ ہم اگر آپ کے نزدیک سچے ہی ہوتے تب بھی یہ واقعہ ایسا ہے کہ آپ ہمیں سچا ماننے میں تعامل کرتے، پھر جبکہ پہلے ہی سے آپ نے اپنا ایک کھٹکا ظاہر کیا ہو اور خلاف ظاہر واقع میں اتفاقاً ایسا ہی ہو بھی جائے تو ظاہر ہے کہ آپ اس وقت تو ہمیں سچا مان ہی نہیں سکتے ہیں، گو ہم سچے ہی۔ لیکن آپ بھی ہم پر اعتبار نہ کرنے میں ایک حد تک حق پر ہیں، کیونکہ واقعہ ہی ایسا انوکھا ہے، ہم خود حیران ہیں کہ یہ ہو کیا گیا۔ یہ تو تھا زبانی کھیل، ایک کام بھی اسی کے ساتھ کر لائے تھے، یعنی بکری کے ایک بچے کو ذبح کر کے اس کے خون سے یوسف علیہ السلام کا پیراہن یعنی آپ کا کرتا داغدار کر دیا کہ بطور گواہی کے ابا کے سامنے پیش کریں گے کہ یہ دیکھیے یہ ہیں یوسف بھائی کے خون کے دھبے ان کے کرتے پر۔ لیکن اللہ کی شان، چور کے پاؤں کہاں، سب کچھ تو کیا لیکن کرتا پھاڑنا بھول گئے، اس لیے باپ پر سب مکر کھل گیا۔ لیکن اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام نے ضبط کیا اور صاف لفظوں میں گو نہ کہا، تاہم بیٹوں کو بھی پتہ چل گیا کہ ابا کو ہماری بات جچی نہیں۔ فرمایا کہ تمہارے دل نے تو ایک بات بنا دی ہے، خیر میں تو تمہاری اس مذبوحی حرکت پر صبر ہی کروں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی و کرم سے اس دکھ کو ٹال دیں۔ تم جو ایک جھوٹی بات مجھ سے بیان کر رہے ہو اور ایک محال چیز پر مجھے یقین دلا رہے ہو، اس پر میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ اللہ کی مدد شامل حال رہی تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ کرتا دیکھ کر یعقوب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ تعجب ہے بھیڑیا یوسف کو کھا گیا، اس کا پیراہن خون آلودہ ہوا مگر کہیں سے ذرا بھی نہ پھٹا، خیر میں صبر کروں گا جس میں کوئی شکایت نہ ہو نہ کوئی گھبراہٹ ہو۔ کہتے ہیں کہ 3 چیزوں کا نام صبر ہے،
اپنی مصیبت کسی سے ذکر نہ کرنا، اپنے دل کا دھڑا کسی کے سامنے نہ رونا، اور ساتھ ہی اپنے نفس کو پاک نہ سمجھنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس موقع پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اس واقعے کی پوری حدیث کو بیان کیا ہے جس میں آپ رضی اللہ عنہا پر منافقین کی جانب سے تہمت لگائے جانے اور اس کی براءت کا ذکر ہے۔ اس میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے، اللہ کی قسم میری اور تمہاری مثال یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب علیہ السلام کی سی ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا اب صبر ہی بہتر ہے، اور تمہاری ان باتوں پر اللہ ہی سے مدد چاہی گئی ہے۔ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فادلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين۔ اور ایک قافلہ آیا، انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا، اس نے اپنا ڈول بولی میں لٹکایا، کہنے لگا واہ واہ، خوشی کی بات ہے، یہ تو نوجوان بچہ ہے۔ انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا دیا، اللہ تعالیٰ باخبر تھے اس سے جو وہ کر رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں بہت ہی ہلکی قیمت پر گنتی کے چند درہموں پر ہی بیچ ڈالا۔ وہ تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بہت ہی بے رغبت تھے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کنویں سے نکل کر بازار مصر کی طرف یوسف علیہ السلام کی روانگی۔ بھائی تو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر چل دیے۔ یہاں 3 دن یوسف علیہ السلام کو اسی اندھیرے کنویں میں اکیلے گزر گئے۔ محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ اس کنویں میں گرا کر بھائی تماشا دیکھنے کے لیے اس کے آس پاس ہی دن بھر پھرتے رہے کہ دیکھیں وہ کیا کرتا ہے اور اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت سے ایک قافلہ وہیں سے گزرا۔ انہوں نے اپنے سقی یعنی پانی لے آنے والے شخص کو بھیجا، اس نے اسی کنویں میں ڈول ڈالا۔ یوسف علیہ السلام نے اس کی رسی مضبوط تھام لی اور بجائے پانی کے یوسف علیہ السلام باہر نکلے۔ وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر باغ باغ ہو گیا، رہ نہ سکا، بآواز بلند کہہ اٹھا، لو سبحان اللہ، یہ تو نوجوان بچہ آ گیا۔ دوسری قرات اس کی یا بشرا بھی ہے۔ سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں بشرا سقا کے بھیجنے والے کا نام بھی تھا۔ اس نے اس کا نام لے کر پکار کر خبر کی کہ میرے ڈول میں تو ایک بچہ آیا ہے۔ لیکن سدی رحمہ اللہ کا یہ قول عجیب ہے، اس طرح کی قرات پر بھی وہی معنی ہو سکتے ہیں۔ اس کی اضافت اپنے نفس کی طرف ہے اور یائے اضافت ساقط ہے۔ اسی کی تائید قرات یا بشرا سے ہوتی ہے، جیسے عرب کہتے ہیں یا نفس اصبری اور یا غلام اقبل۔ اضافت کے حرف کو ساقط کر کے اس وقت کسرہ دینا بھی جائز ہے اور رفع دینا بھی، بس یہ اسی قبیل سے ہے، اور دوسری قرات اس کی تفسیر ہے، واللہ عالم۔ ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو بحیثیت پونجی کے چھپا لیا، قافلے کے، اور لوگوں پر اس راز کو ظاہر نہ کیا، بلکہ کہہ دیا کہ ہم نے کنویں کے پاس کے لوگوں سے اسے خریدا ہے، انہوں نے ہمیں اسے دے دیا ہے، تاکہ وہ بھی ساجھا نہ ملائیں، یعنی اپنے حصے کا مطالبہ نہ کرنے لگ جائیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ برادران یوسف نے شان یوسف چھپائی اور یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے تئیں ظاہر نہ کیا، ایسا نہ ہو یہ لوگ کہیں قتل ہی کر دیں، اس لیے چپ چاپ بھائیوں کے ہاتھوں یوسف علیہ السلام بک گئے۔ پانی پلانے والے شخص سے انہوں نے کہا، اس نے آواز دے کر بلا لیا، انہوں نے اونے پونے یوسف علیہ السلام کو ان کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری کی ہے۔ اللہ کچھ ان کی اس حرکت سے بے خبر نہ تھے، وہ اللہ تو خوب دیکھ بھال رہے تھے، گو وہ قادر تھے کہ اسی وقت اس بھید کو ظاہر کر دیں، لیکن اللہ کی حکمتیں اللہ ہی کے ساتھ ہیں، اللہ کی لکھی تقدیریں ہی جاری ہوتی ہیں۔ خلق اور امر اللہ ہی کا ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے، برکتوں والے ہیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک طرح سے تسکین دی گئی ہے کہ اے نبی، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی قوم کفار مکہ مشرکین آپ کو دکھ دے رہے ہیں، میں قادر ہوں کہ آپ کو ان سے چھڑا دوں اور انہیں غارت کر دوں، لیکن میرے کام حکمت کے ساتھ ہیں، دیر ہے اندھیر نہیں، بے فکر رہیے، ان قریب غالب کر دوں گا اور رفتہ رفتہ ان کا چورا کر دوں گا۔ جیسے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے درمیان میری حکمت کا ہاتھ کام کرتا رہا، یہاں تک کہ آخر انجام یوسف علیہ السلام کے سامنے انہیں جھکنا پڑا اور ان کے مرتبے کا اقرار کرنا پڑا۔
بہت تھوڑے مول پر بھائیوں نے انہیں بیچ دیا، ناقص چیز کے بدلے بھائی جیسا بھائی دے دیا، اور اس کی بھی انہیں کوئی پرواہ نہ تھی، بلکہ اگر ان سے بالکل بلا قیمت مانگا جاتا تو بھی دے دیتے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ قافلے والوں نے اسے بہت کم قیمت پر خریدا، لیکن یہ کچھ زیادہ درست نہیں، اس لیے کہ انہوں نے تو اسے دیکھ کر خوشیاں منائی تھیں اور بطور پونجی اسے پوشیدہ کر دیا تھا۔ پس اگر انہیں یوسف علیہ السلام کی بے رغبتی ہوتی تو وہ ایسا کیوں کرتے؟ پس ترجیح اسی بات کو ہے کہ یہاں مراد بھائیوں کا یوسف علیہ السلام کو گرے ہوئے نرخ پر بیچ ڈالنا ہے۔ بخسن سے مراد حرام اور ظلم بھی ہے، لیکن یہاں اس آیت میں وہ مراد نہیں لی گئی، کیونکہ اس قیمت کی حرمت کا علم تو ہر ایک کو ہے۔ یوسف علیہ السلام نبی بن خلیل الرحمن علیہ السلام تھے، پس آپ تو کریم بن کریم تھے۔ پس یہاں مراد ناقص کم تھوڑی اور کھوٹی بلکہ برائے نام قیمت پر بیچ ڈالنا ہے۔ باوجود اس کے وہ ظلم و حرام بھی تھا، بھائی کو بیچ رہے ہیں اور وہ بھی کوڑیوں کے مول، چند درہموں کے بدلے 20 یا 22 یا 40 درہم کے بدلے یہ دام لے کر آپس میں بانٹ لیے، اور اس کی انہیں کوئی پرواہ نہ تھی۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ اللہ کے ہاں ان کی کیا قدر ہے، وہ کیا جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی بننے والے ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اتنا سب کچھ کرنے پر بھی صبر نہ ہوا، قافلے کے پیچھے ہو لیے اور ان سے کہنے لگے، دیکھو اس غلام میں بھاگ نکلنے کی عادت ہے، اسے مضبوط باندھ دو، کہیں تمہارے ہاتھوں سے بھی بھاگ نہ جائے۔ اسی طرح باندھے باندھے مصر تک پہنچے اور وہاں یوسف علیہ السلام کو بازار میں لے جا کر بیچنے لگے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہے، مجھے جو لے گا وہ خوش ہو جائے۔ پس عزیز مصر نے آپ کو خرید لیا، وہ تھا بھی مسلمان شخص۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين۔ اور ملک مصر کے رہنے والوں میں سے جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے یعنی یوسف کو بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف علیہ السلام کا قدم جما دیا کہ ہم انہیں خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھا دیں۔ اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں۔ اور جب یوسف علیہ السلام پوری طاقت کی عمر کو پہنچ گئے، ہم نے انہیں دانائی اور علم دیا، اور ہم نیک کاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یوسف علیہ السلام کی مصر کے بازار میں نیلامی۔ اللہ کا لطف بیان ہو رہا ہے کہ جس نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں خریدا، اللہ نے اس کے دل میں یوسف علیہ السلام کی عزت و وقار ڈال دی۔ اس نے یوسف علیہ السلام کے نورانی چہرے کو دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ اس میں خیر و صلاح ہے۔ یہ مصر کا وزیر تھا، اس کا نام قطفیر تھا، کوئی کہتا ہے اطفیر تھا۔ اس کے باپ کا نام روحیر تھا۔ یہ مصر کے خزانوں کا داروغہ تھا۔ مصر کی سلطنت اس وقت ریان ابن ولید کے ہاتھ میں تھی۔ یہ عمالق میں سے ایک شخص تھا۔ عزیز مصر کی بیوی صاحبہ کا نام راعیل تھا، کوئی کہتا ہے زلیخا تھا۔ یہ رعابیل کی بیٹی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ مصر میں جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا، اس کا نام مالک ابن زار ابن قریب ابن عنق ابن مدیان ابن ابراہیم تھا، واللہ اعلم۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سب سے زیادہ دوربین، دور رس اور انجام پر نظر رکھنے والے اور عقل مندی سے تاڑنے والے 3 شخص گزرے ہیں۔ ایک تو یہی عزیز مصر کہ بیک نگاہ یوسف علیہ السلام کو تاڑ گیا اور جاتے ہی بیوی سے کہا کہ اسے اچھی طرح آرام سے رکھو۔ دوسرے وہ بچی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو بیک نگاہ جان لیا اور جا کر باپ سے کہا کہ اگر آپ کو آدمی کی ضرورت ہے تو ان سے معاملہ کر لیجئے، یہ قوی اور باامانت شخص ہے۔ تیسرے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہ آپ نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے خلافت عمر رضی اللہ عنہ جیسے شخص کو سونپی۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنا ایک اور احسان بیان فرما رہے ہیں کہ بھائیوں کے پھندے سے ہم نے یوسف کو چھڑا لیا
پھر ہم نے مصر میں لا کر یہاں کی سرزمین پر ان کا قدم جما دیا، کیونکہ اب ہمارا یہ ارادہ پورا ہونا تھا کہ ہم یوسف کو تعبیر خواب کا کچھ علم عطا فرمائیں۔ اللہ کے ارادے کو کون ٹال سکتا ہے؟ کون روک سکتا ہے؟ کون خلاف کر سکتا ہے؟ وہ اللہ سب پر غالب ہے، سب اللہ کے سامنے عاجز ہیں۔ جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہو کر ہی رہتا ہے، جو ارادہ کرتے ہیں کر چکتے ہیں، لیکن اکثر لوگ علم سے خالی ہوتے ہیں، نہ اللہ کی حکمت کو مانتے ہیں، نہ اللہ کی باریکیوں پر ان کی نگاہ ہوتی ہے، نہ وہ اللہ کی حکمتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام کی عقل کامل ہوئی، جب جسم اپنی نشو و نما تمام کر چکا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور اس سے آپ کو مخصوص کیا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، ہم نیک کاروں کو اسی طرح بھلا بدلہ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اس سے مراد 33 برس کی عمر ہے، یا 30 سے کچھ اوپر کی، یا 20 کی، یا 40 کی، یا 25 کی، یا 22 کی، یا 18 کی، یا مراد جوانی کو پہنچنا ہے، اور اس کے سوا اور اقوال بھی ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب، اور درست رائے کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے کہ وہ کتنی عمر ہے۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين۔ اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے، یوسف کو بہلانا پھسلانا شروع کیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے، دروازے بند کر کے کہنے لگی لو آ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، عزیز مصر میرا سردار ہے، مجھے اس نے بہت ہی اچھی طرح رکھا ہے، بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا۔ اس عورت نے یوسف علیہ السلام کی طرف کا قصد کیا اور یوسف علیہ السلام نے اس کا، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ دیکھ لے وہ اپنے پروردگار کی دلیل، یوں ہی ہوا اس واسطے کہ ہم یوسف سے برائی اور بے حیائی دور کر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ عزیز مصر کی بیوی کا کردار۔ عزیز مصر جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا اور بہت اچھی طرح اپنی اولاد کی طرح رکھا تھا، اپنے گھر والی سے بھی تاکیداً کہہ دیا تھا کہ انہیں کسی طرح کی تکلیف نہ ہو، عزت و اکرام سے انہیں رکھو۔ اس عورت کی نیت میں کھوٹ آ جاتی ہے، جمال یوسف پر فریفتہ ہو جاتی ہے، دروازے بند کر کے بند سور کر برے کام کی طرف یوسف علیہ السلام کو بلاتی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام بڑی سختی سے انکار کر کے اسے مایوس کر دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارا خاوند میرا سردار ہے۔ اس وقت اہل مصر کے محاورے میں بڑوں کے لیے یہی لفظ بولا جاتا تھا۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے خاوند کی مجھ پر مہربانی ہے، وہ میرے ساتھ سلوک و احسان سے پیش آتے ہیں، پھر کیسے ممکن ہے کہ میں ان کی خیانت کروں؟ یاد رکھو چیز کو غیر جگہ رکھنے والے بھلائی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ حیتلک کو بعض لوگ سریانی زبان کا لفظ کہتے ہیں، بعض قبطی زبان کا، بعض اسے غریب لفظ بتلاتے ہیں، بعض حورانیہ کا لغت بتلاتے ہیں۔ یہ بات صحیح بخاری میں موجود ہے۔ کسائی اسی قرات کو پسند کرتے اور کہتے تھے اہل حوران کا یہ لغت ہے۔ حجاز میں آ گیا ہے، اہل حوران کے ایک عالم نے کہا ہے کہ یہ ہمارا لغت ہے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے اس کی شہادت میں شعر بھی پیش کیا ہے۔ اس کی دوسری قرات ہی تا بھی ہے۔ پہلی قرات کے معنی تو آؤ کے تھے، اس کے معنی ہے میں تیرے لیے تیار ہوں۔ بعض لوگ اس قرات کا انکار ہی کرتے ہیں۔ ایک قرات ہے ای تو لک بھی ہے، یہ قرات غریب ہے، اور ایک قرات ہی تا بھی ہے۔ عام مدنی لوگوں کی یہی قرات ہے۔ اس پر بھی شہادت میں شعر پیش کیا جاتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قاریوں کی قراتیں قریب قریب ہیں، بس جس طرح تم سکھائے گئے ہو پڑھتے رہو، گہرائی سے اور اختلاف سے اور لان تان سے اور اعتراض سے بچو۔ اس لفظ کے یہی معنی ہے کہ آ اور سامنے ہو وغیرہ۔ پھر آپ نے اس لفظ کو پڑھا، کسی نے کہا اسے دوسری طرح بھی پڑھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا درست ہے، مگر میں نے تو جس طرح سیکھا ہے اسی طرح پڑھوں گا۔ یہ روایت صحیح بخاری اور مستدرک حاکم کی ہے۔ یعنی ہیتا نہ کہ ہیتو، یہ لفظ تذکیر، تانیث، واحد، تثنیہ، جمع سب کے لیے یکساں ہوتا ہے، جیسے ہی تلک، ہی تلکم، ہی تلکما۔
حیت لکن حیت لہن، یوسف علیہ السلام کا برائی سے انکار کرنا۔ سلف کی ایک جماعت سے تو اس آیت کے بارے میں وہ مروی ہے جو ابن جریر وغیرہ لائے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا قصد اس عورت کے ساتھ صرف نفس کا کھٹکا تھا۔ بغوی کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ جب میرا کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرے تو تم اس کی نیکی لکھ لو، اور جب اس نیکی کو کر گزرے تو اس جیسی 10 گنی نیکی لکھ لو، اور اگر کسی برائی کا ارادہ کرے اور پھر اسے نہ کرے تو اس کے لیے نیکی لکھ لو، کیونکہ اس نے میری وجہ سے اس برائی کو چھوڑا ہے، اور اگر اس برائی کو کر ہی گزرے تو اس کے برابر سے لکھ لو۔ اس حدیث کے الفاظ اور بھی کئی ایک ہیں، اصل بخاری اور مسلم میں بھی ہے۔ ایک قول ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اسے مارنے کا قصد کیا تھا، ایک قول ہے کہ اسے اپنی بیوی بنانے کی تمنا کی تھی، ایک قول ہے کہ آپ قصد کرتے اگر دلیل نہ دیکھتے، لیکن چونکہ دلیل دیکھ لی قصد نہیں فرمایا۔ لیکن اس قول میں عربی زبان کی حیثیت سے کلام ہے، جیسے امام ابن جریر رحمہ اللہ وغیرہ نے بیان فرما دیا ہے۔ یہ تو تھے اقوال قصد یوسف علیہ السلام کے متعلق، وہ دلیل جو آپ نے دیکھی اس کے متعلق بھی اقوال ملاحظہ فرمائیے۔ کہتے ہیں اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو دیکھا، گویا وہ اپنی انگلی منہ میں ڈالے کھڑے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کے سینے پر آپ نے ہاتھ مارا۔ کہتے ہیں اپنے سردار کی خیالی تصویر سامنے آ گئی۔ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کی نظر چھت کی طرف اٹھ گئی۔ دیکھتے ہیں کہ اس پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے، یعنی سورہ اسراء کی آیت نمبر 32، لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة ومقتا وساء سبیلا، کہ خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا، وہ بڑی بے حیائی کا اور اللہ کے غضب کا کام ہے، اور وہ بڑا ہی برا راستہ ہے۔ کہتے ہیں 3 آیتیں لکھی ہوئی تھیں، ایک تو سورہ انفطار کی آیت نمبر 10، یعنی ان علیکم لحافظین، تم پر نگہبان مقرر ہیں، دوسری سورہ یونس کی آیت نمبر 61، وما تکونوا فی شأن الآیہ، یعنی تم جس حال میں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے اپنے علم کے اعتبار سے، تیسری آیت سورہ رعد کی آیت نمبر 33، افمن هو قائم الی آخری، یعنی ہر شخص کے عمل پر حاضر ناظر اللہ ہیں، حاضر ہے اپنے علم سے اور ناظر ہے اپنے دیکھنے کے صفت کے اعتبار سے۔ کہتے ہیں کہ 4 آیتیں لکھی پائیں، 3 وہیں جو ابھی ہم نے ذکر کی، اور ایک حرمت زنا کی جو اس سے پہلے ہے، یعنی سورہ اسراء کی آیت نمبر 32۔ کہتے ہیں کہ کوئی آیت دیوار پر ممانعت زنا کے بارے میں لکھی ہوئی پائی۔ کہتے ہیں کہ ایک نشان تھا جو آپ کے ارادے سے آپ کو روک رہا تھا، ممکن ہے وہ صورت یعقوب علیہ السلام ہو، اور ممکن ہے اپنے خریدنے والے عزیز مصر کی صورت ہو، اور ممکن ہے آیت تنبیہ ہو۔ کوئی ایسی صاف دلیل نہیں کہ کسی خاص ایک چیز کے فیصلے پر ہم پہنچ سکیں، بس بہت ٹھیک راہ ہمارے لیے یہی ہے کہ اسے یوں ہی مطلق چھوڑ دیا جائے، جیسے اللہ تعالیٰ کے فرمان میں بھی اطلاق ہے، اسی طرح قصد کو بھی، یعنی یوسف علیہ السلام کے ارادہ کرنے کو۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ہم نے جس طرح اس وقت یوسف علیہ السلام کو ایک دلیل دکھا کر برائی سے بچا لیا، اسی طرح ان کے اور کاموں میں بھی ہم ان کی مدد کرتے رہے اور انہیں برائیوں اور بے حیائیوں سے محفوظ رکھتے رہے۔ وہ تھے بھی ہمارے برگزیدہ، پسندیدہ، بہترین اور مخلص بندے۔ اللہ کی طرف سے یوسف علیہ السلام پر درود و سلام نازل ہو۔ واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ۔ اور دونوں یعنی یوسف اور عزیز مصر کی بیوی دروازے کی طرف دوڑے، اور اس عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے کی طرف سے کھینچ کر پھاڑ ڈالا۔ دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر دونوں کو مل گیا، تو کہنے لگی جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اور کوئی دردناک سزا دی جائے۔ یوسف نے کہا
یہ عورت ہی مجھے بہلا پھسلا کر میرے نفس کی حفاظت سے مجھے غافل کرنا چاہتی تھی۔ عورت کے قبیلے ہی کے ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر اس کا یعنی یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹ بولنے والوں میں ہے، اور اگر یوسف کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھاڑا گیا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے۔ خاوند نے جو دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا پیٹھ کی جانب سے چاک کیا گیا ہے تو صاف کہہ دیا کہ یہ تم عورتوں کے فریب ہیں، بے شک تمہارے ہتھ کنڈے بھاری ہیں۔ یوسف اب اس بات کو آتی جاتی کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ سے توبہ کر، بے شک تو گنہگاروں میں سے ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی۔ یوسف علیہ السلام اپنے تئی بچانے کے لیے وہاں سے دروازے کی طرف دوڑے، اور یہ عورت یوسف علیہ السلام کو پکڑنے کے ارادے سے آپ کے پیچھے بھاگی۔ پیچھے سے کرتا اس کے ہاتھ میں آ گیا، زور سے اپنی طرف گھسیٹا جس سے یوسف علیہ السلام پیچھے کی طرف گر جانے کے قریب ہو گئے، لیکن آپ نے بھی آگے کو زور لگا کر دوڑ جاری رکھی۔ اس میں کرتا پیچھے سے بالکل بے طرح پھٹ گیا اور دونوں دروازے پر پہنچ گئے۔ دیکھتے ہیں کہ عورت کا خاوند موجود ہے۔ اسے دیکھتے ہی اس نے چال چلی اور فوراً ہی سارا الزام یوسف علیہ السلام کے سر چپکا دیا، اور آپ اپنی پاک دامنی بلکہ عصمت اور مظلومیت جتانے لگی۔ سوکھا سا منہ بنا کر اپنے خاوند سے اپنی بیتا اور پھر پاکیزگی بیان کرتے ہوئے کہتی ہے، فرمائیے حضور، آپ کی بیوی سے جو بدکاری کا ارادہ رکھے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ قید سخت یا بری مار سے کم تو ہرگز کوئی سزا اس جرم کی نہیں ہو سکتی۔ اب جبکہ یوسف علیہ السلام نے اپنی آبرو کو خطرے میں دیکھا اور خیانت کی بدترین تہمت چڑھی دیکھی تو اپنے اوپر سے الزام ہٹانے اور صاف اور سچی حقیقت کی ظاہر کر دینے کے لیے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ یہی میرے پیچھے پڑی تھی، میرے بھاگنے پر مجھے پکڑ رہی تھی، یہاں تک کہ میرا کرتا بھی پھاڑ دیا۔ اسی عورت کے قبیلے سے ایک گواہ نے گواہی دی اور ماں ثبوت و دلیل ان سے کہا کہ پھٹے ہوئے کرتے کو دیکھ لو، اگر وہ سامنے کے رخ سے پھٹا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ عورت سچی ہے اور یہ یعنی یوسف جھوٹے ہیں۔ اس نے اسے اپنی طرف لانا چاہا، اس نے اسے دھکے دیے، روکا، منع کیا، ہٹایا، اس میں سامنے سے کرتا پھٹ گیا تو واقعی قصوروار مرد ہے۔ عورت جو اپنی بے گناہی بیان کرتی ہے وہ سچی ہے، فی الواقع صورت میں وہ سچی ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا پاؤ تو عورت کے جھوٹ اور مرد کے سچ ہونے میں کلام نہیں۔ ظاہر ہے کہ عورت اس پر مائل تھی، یہ اس سے بھاگا، وہ دوڑی، پکڑا، کرتا ہاتھ میں آ گیا، اس نے اپنی طرف گھسیٹا، اس نے اپنی جانب کھینچا، وہ پیچھے کی طرف سے پھٹ گیا۔ کہتے ہیں یہ گواہ بڑا آدمی تھا جس کے منہ پر داڑھی تھی، یہ عزیز مصر کا خاص آدمی تھا اور پوری عمر کا مرد تھا، اور زلیخا یعنی عزیز مصر کی بیوی کے چچا کا لڑکا تھا۔ زلیخا بادشاہ وقت ریان ابن ولید کی بھانجی تھی۔ پس ایک قول تو اس گواہ کے متعلق یہ ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا دودھ پیتا گہوارے میں جھولتا بچہ تھا، جیسا کہ تفسیر ابن جریر میں یہ بات ہے۔ تفسیر ابن جریر میں ہے کہ 4 چھوٹے بچوں نے بچپن ہی میں کلام کیا ہے یعنی بات کی۔ اس پوری حدیث میں اس بچے کا بھی ذکر ہے جس نے یوسف صدیق علیہ السلام کی پاک دامنی کی شہادت دی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں 4 بچوں نے کلام کیا ہے، فرعون کی لڑکی مشاطہ کے لڑکے نے، یوسف علیہ السلام کے گواہ نے، جریج کے صاحب نے، اور عیسی ابن مریم علیہ السلام نے۔ مجاہد رحمہ اللہ نے تو ایک بالکل ہی غریب بات کہی، وہ کہتے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، کوئی انسان تھا ہی نہیں۔ اسی تجویز کے مطابق جب زلیخا کے شوہر نے دیکھا تو یوسف علیہ السلام کے کرتے کو پیچھے کی جانب سے پھٹا ہوا دیکھا، اس کے نزدیک ثابت ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور اس کی بیوی جھوٹی ہے۔ وہ یوسف صدیق علیہ السلام پر تہمت لگا رہی ہے تو بے ساختہ اس کے منہ سے نکل گیا کہ یہ تو تم عورتوں کا فریب ہے، اس نوجوان پر تم تہمت باندھ رہی ہو اور جھوٹا الزام رکھ رہی ہو۔ تمہارے دریا چر تو ہیں ہی چکر میں ڈال دینے والے، کہ یوسف علیہ السلام سے کہتا ہے کہ آپ اس واقعے کو بھول جائیے، جانے دیجیے، اس نامراد واقعے کا پھر سے ذکر ہی نہ کیجیے۔ پھر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تم اپنے گناہ سے استغفار کرو، نرم آدمی تھا، نرم اخلاق تھے، یا یوں سمجھو کہ وہ جان رہا تھا کہ عورت معذور سمجھے جانے کے لائق ہے، اس نے وہ دیکھا ہے جس پر صبر کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے اسے ہدایت کر دی کہ اپنے برے ارادے سے توبہ کر، سراسر تو ہی خطاوار ہے،
کیا خود پھر الزام دوسروں کے سر رکھا؟ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے جوان غلام یعنی یوسف کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے۔ اس کے تو دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے، ہمارے خیال میں تو وہ صریح غلطی میں پڑ رہی ہے۔ اس نے جب ان کی اس پرفریب غیبت کا حال سنا تو انہیں بلوا بھیجا اور ان کے لیے ایک مجلس مرتب کی اور ان میں سے ہر ایک عورت کو چھری دی اور کہا اے یوسف ان کے سامنے چلے آؤ۔ ان عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بہت بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور زبان سے نکل گیا کہ حاشا للہ، یہ انسان تو ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے۔ اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا یہی ہیں جن کے بارے میں تم مجھے طعنے دے رہی تھیں، میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا لیکن یہ بال بال بچا رہا۔ اللہ کی قسم جو کچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا اور بے شک یہ بہت ہی بے عزت ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ بہت پسند ہے، اگر آپ نے ان کا فن فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں میں جا ملوں گا۔ یوسف علیہ السلام کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کے داؤ پیچ ان سے پھیر دیے، یقیناً وہ اللہ سننے جاننے والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ یوسف علیہ السلام اور شہر کی عورتوں کا مکر و فریب۔ اس داستان محبت کی خبر شہر میں ہو گئی، چرچے ہونے لگے۔ چند شریف زادیوں نے نہایت تعجب و حقارت سے اس قصے کو دہرایا کہ دیکھو وزیر کی بیوی ہے اور ایک غلام پر جان دے رہی ہے، اس کی محبت کو اپنے دل میں جمائے ہوئے ہے۔ شغف کہتے ہیں حد سے گزری ہوئی قاتل محبت کو، اور شغف اس سے کم درجے کی ہوتی ہے۔ شغاف کہتے ہیں کہ دل کے پردوں کو۔ کہتی ہیں کہ عزیز کی بیوی صریح غلطی میں پڑی ہوئی ہے، کہیں ان غیبتوں کا پتہ عزیز کی بیوی کو چل گیا۔ یہاں لفظ مکر اس لیے بولا گیا ہے کہ بقول بعض خود ان عورتوں کا یہ فی الواقع ایک کھلا مکر تھا۔ انہیں تو دراصل حسن یوسف علیہ السلام کے دیدار کی تمنا تھی، یہ تو صرف ایک ہیلا بنایا تھا۔ عزیز کی بیوی بھی ان کی چال سمجھ گئی اور پھر اس میں اس نے اپنی معذوری کی مصلحت بھی دیکھی تو ان کے پاس اسی وقت بلا بھیج دیا کہ فلاں وقت آپ کی میرے ہاں دعوت ہے، اور ایک مجلس اور محفل اور بیٹھک درست کر لی جہاں پھل اور میوے بہت تھا۔ اس نے تراش تراش کر چھیل چھیل کر کھانے کے لیے ایک ایک تیز چاقو سب کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ تھا ان عورتوں کے دھوکے کا جواب۔ انہوں نے اعتراض جڑ کر جمال یوسف علیہ السلام دیکھنا چاہا۔ اس نے اپنے تئیں معزز ظاہر کرنے اور ان کے مکر کو ظاہر کرنے کے لیے انہیں خود زخمی کر دیا اور خود انہی کے ہاتھ سے۔ یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ آئیے۔ انہیں اپنی مالکہ کا حکم ماننے سے کیسے انکار ہو سکتا تھا؟ اسی وقت جس کمرے میں تھے وہاں سے آ گئے۔ عورتوں کی نگاہ جو آپ کے چہرے پر پڑی تو سب کی سب دہشت زدہ رہ گئیں، ہیبت و جلال اور رعب حسن سے بے خود ہو گئیں، اور بجائے اس کے کہ ان کے تیز چلنے والی چھریوں سے پھل کٹتے، ان کے ہاتھ اور انگلیاں کٹنے لگیں۔ زید بن اسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں
کہ ضیافت باقاعدہ پہلے ہو چکی تھی، اب تو صرف میوے سے تواضع ہو رہی تھی۔ میٹھے ہاتھوں میں تھے، چاقو چل رہے تھے۔ جو اس نے کہا یوسف کو دیکھنا چاہتی ہو، سب ایک زبان ہو کر بول اٹھی ہاں ہاں ضرور۔ اسی وقت یوسف علیہ السلام سے کہلوا بھیجا کہ تشریف لائیے۔ یوسف علیہ السلام آئے، پھر انہوں نے کہا جائیے۔ آپ چلے گئے۔ آتے جاتے سامنے سے پیچھے سے ان سب عورتوں نے پوری طرح آپ کو دیکھا۔ دیکھتے ہی سب سکتے میں آ گئی، ہوش و حواس جاتے رہے۔ بجائے نیبو کاٹنے کے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کوئی احساس تک نہ ہوا۔ ہاں جب یوسف علیہ السلام چلے گئے تب ہوش آیا اور تکلیف محسوس ہوئی۔ تب پتہ چلا کہ بجائے پھل کے ہاتھ کاٹ لیا ہے۔ اس پر عزیز کی بیوی نے کہا دیکھا، ایک ہی مرتبہ کے جمال نے تمہیں ایسا از خود رفتہ کر دیا، پھر بتلاؤ میرا کیا حال ہوگا۔ عورتوں نے کہا اللہ کی قسم یہ انسان نہیں، یہ تو فرشتہ ہے، اور فرشتہ بھی بڑے مرتبے والا۔ آج کے بعد ہم کبھی تمہیں ملامت نہ کریں گی۔ ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام جیسا تو کہاں ان کے قریب ان کے مشابہ بھی کوئی شخص نہیں دیکھا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھا تھا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے کہ معراج کی حدیث میں کہ تیسرے آسمان میں رسول اللہ کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی جنہیں آدھا حسن دیا گیا تھا۔ اور روایت میں ہے کہ یوسف علیہ السلام اور آپ کی والدہ صاحبہ کو آدھا حسن اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ تہائی حسن یوسف علیہ السلام کو اور آپ کی والدہ کو دیا گیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کا چہرہ بجلی کی طرح روشن تھا۔ جب کبھی کوئی عورت آپ کے پاس کسی کام کے لیے آتی تو آپ اپنا منہ ڈھک کر اس سے بات کرتے کہ کہیں وہ فتنے میں نہ پڑ جائے۔ اور روایت میں ہے کہ حسن کے 3 حصے کیے گئے، تمام لوگوں میں 2 حصے تقسیم کیے گئے اور ایک حصہ صرف یوسف علیہ السلام کو اور آپ کی ماں کو دیا گیا۔ 2 تہائیاں حسن کی ان ماں بیٹے کو ملی اور 1 تہائی میں دنیا کے تمام لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے کمال صورت کا نمونہ بنایا تھا اور بہت ہی حسین پیدا کیا تھا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں آدم کا ہم وزن کوئی نہ تھا اور یوسف علیہ السلام کو ان کا آدھا حسن دیا گیا تھا۔ بس ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ہی کہا کہ معاذ اللہ یہ انسان نہیں۔ بشرن کی دوسری قراءت بشرین ہے، یعنی یہ تو خرید کیا ہوا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو کوئی ذی عزت فرشتہ ہے۔ اب عزیز کی بیوی نے کہا بتلاؤ، اب تو تم مجھے عذر والی سمجھو گی۔ اس کا جمال و کمال کیا ایسا نہیں کہ صبر و سحار چھین لے؟ میں نے اسے ہر چند اپنی طرف مائل کرنا چاہا لیکن یہ میرے قبضے میں نہیں آیا۔ اب سمجھ لو کہ جہاں اس میں یہ بہترین ظاہری خوبی ہے وہاں عصمت و عفت کی باطنی خوبی بھی بے نظیر ہے۔ پھر دھمکانے لگی کہ اگر میری بات یہ نہ مانے گا تو اسے قید خانہ بھگتنا پڑے گا اور میں اس کی بڑی ذلت کروں گی۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے ان کے اس ڈھونگ سے اللہ کی پناہ طلب کی اور دعا کی کہ اے اللہ مجھے جیل خانہ جانا پسند ہے مگر آپ مجھے ان کے بد ارادوں سے محفوظ رکھیے، ایسا نہ ہو کہ میں کسی برائی میں پھنس جاؤں۔ اے اللہ آپ اگر مجھے بچا لیں تو میں بچ سکتا ہوں، ورنہ مجھ میں اتنی قوت نہیں، مجھے اپنے کسی نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں۔ آپ کی مدد اور آپ کے رحم و کرم کے بغیر نہ میں کسی گناہ سے رک سکوں نہ کسی نیکی کو کر سکوں۔ میں اے باری تعالیٰ آپ سے مدد طلب کرتا ہوں، آپ ہی پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ آپ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کیجیے کہ میں ان عورتوں کی طرف جھک جاؤں اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ بس اللہ کریم و قادر نے یوسف علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور آپ کو بال بال بچا لیا، عصمت و عفت عطا فرمائی، اپنی حفاظت میں رکھا اور برائی سے یوسف علیہ السلام بچے ہی رہے۔ باوجود بھرپور جوانی کے، باوجود بے انداز حسن و خوبی کے، باوجود ہر طرح کے کمال کے جو یوسف علیہ السلام میں تھا، یوسف علیہ السلام اپنی خواہش نفس کی بیجا تکمیل سے رکتے رہے اور اس عورت کی طرف رخ بھی نہ کیا جو رئیس زادی ہے۔ یہ رئیس کی بیوی ہے، ان کی مالکہ ہے، پھر بہت ہی خوبصورت ہے، جمال کے ساتھ ہی مال بھی ہے، ریاست بھی ہے۔ وہ اپنی بات کے ماننے پر انعام و اکرام کا اور نہ ماننے پر جیل کا اور سخت سزا کا حکم سنا رہی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کے دل میں اللہ کے خوف کا سمندر موجزن ہے۔ آپ اپنی اس دنیاوی آرام اور اس عیش اور لذت کو اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں اور قید و بند کو اس پر ترجیح دیتے ہیں کہ اللہ کے عذابوں سے بچ جائیں اور آخرت میں ثواب کے مستحق بن جائیں۔ بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ عز و جل اپنے سائے تلے سایہ دیں گے جس دن کوئی سایہ سوائے اللہ کے سائے کے نہ ہوگا۔ مسلمان عادل بادشاہ،
وہ جوان مرد عورت جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری، وہ دو شخص جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو، جب مسجد سے نکلا مسجد کی دھن میں رہے یہاں تک کہ پھر وہاں جائے، وہ دو شخص جو آپس میں محض اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، اسی پر جمع ہوتے ہیں اور اسی پر جدا ہوتے ہیں، وہ شخص جو صدقہ دیتا ہے لیکن اس پوشیدگی سے کہ دائیں ہاتھ کی خرچ کی خبر بائیں ہاتھ کو نہیں ہوتی، وہ شخص جسے کوئی جاہ و منصب والی جمال و صورت والی عورت اپنی طرف بلائے اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا پھر اس کی دونوں آنکھیں بہہ نکلی، یعنی وہ رو پڑا۔